رات کو ہونے والی گفتگو کی شرعی حیثیت کو متعین کیا جا رہا ہے۔ عشاء کے بعد گفتگو کیسا ہے، بات چیت کرنا کیسا ہے، اور سمر کہا جاتا ہے رات کی گفتگو کو۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد انسان جلد سو جائیں، اسلام کا مزاج ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت اٹھیں، چونکہ صبح کے اٹھنے کا جو مفاد ہے خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و سویرے اپنا کام شروع کرتا ہے رب ذوالجلال برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں جب یہ سنا تو میں پھر صبح و سویرے اس بات پر عمل کرتا، چند بکریوں سے کام شروع کیا، رب ذوالجلال نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ ریوڑ کے ریوڑ بنتے چلے۔ اور صبح آدمی وہی جلد اٹھ سکتا ہے جو رات کو جلدی سوئے گا۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ لوگ رات کو جلدی سوئیں، گفتگو نہ کریں، آپس میں باہمی بات چیت جو ہے وہ نہ کریں۔ ہاں، جس بات چیت میں کوئی دینی مصلحت موجود ہو وہ بات کی جا سکتی ہے، جنہیں ہم مقاصد شرعیہ کہتے ہیں، اگر ان سے متعلق کوئی گفتگو و شنید ہو تو وہ کی جا سکتی ہے۔ مثلا کوئی ایسی گفتگو ہے جس میں دین کی حفاظت ہو، نفس کی حفاظت ہو، نسل کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے جن میں مقاصد شرعیہ کی حفاظت مطلوب ہے تو وہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود اور عقوبات، اگر ان سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے تو وہ گفتگو اختیار کی جا سکتی ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ انسان کو اللہ جل جلالہ نے 3 قوتیں عطا فرمائی ہیں، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ۔ اگر کوئی شخص انہیں متوازن کرنا چاہتا ہے اور پھر گفتگو کرتا ہے تو وہ گفتگو شرعی طور پر جائز۔ کوئی شخص انفرادی زندگی کی اصلاح کا خواہاں ہو یا اجتماعی نظام حیات میں اس کی گھر کی زندگی ہے، اس کی بلدیاتی زندگی ہے، اس کی ملکی زندگی ہے، بین الاقوامی زندگی، اگر کوئی اس سلسلہ میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ عشاء کی نماز کی بات کر سکتا ہے۔ یا جیسے ہمارے نظام ہے، نظام ہائے زندگی میں ہمارا نظام تہذیب ہے، نظام تمدن ہے، نظام معاشرت ہے، نظام سیاست ہے۔ کوئی آدمی ان چیزوں کو اسلام کے قالب میں ڈھالنا چاہتا ہے اور عشاء کے بعد گفتگو کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ یہ جتنے امور ہیں چونکہ یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ اسلامی پروگرام کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے، ایسی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مثلا دیکھیے، اب یہاں پر ایک طالب علم وہ صرف کی گردانیں یاد کرتا ہے، ڈائریکٹ تو اس کا تعلق قرآن مقدس کے ساتھ یوں نہیں ہے، وہ تو صرف یوں کہہ رہا ہے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربت ضربنا ضربتا، وہ تو یوں کہہ رہا ہے، لیکن در پردہ چونکہ یہ نوکری قرآن کی ہے لہذا یہ جائز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں پر ایسی چیزوں کو لیتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ اس کے نحوی قواعد درست ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منطق منقولات کے ساتھ معقولات بھی لیتا اس انداز میں ہے کہ میں تفسیر پڑھوں، تفسیر بیضاوی سے ہی پڑھ سکوں گا، میں تفسیر کبیر سے ہی پڑھ سکوں گا، تو اس کے لیے وہ منطق کا پڑھنا، فلسفے کا پڑھنا بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادت شمار کر لیا جائے۔ غرض یہ ہے کہ ہر وہ جتنے بھی یہ علوم عالیہ اختیار کرتا ہے، آلات والے نا، یہ قرآن مقدس کو، حدیث نبوی کو اخذ کرنے کے آلات ہیں۔ صرف ہے، نحو ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، ریاضی ہے، ہیئت ہے، وہ فلکیات سے متعلق علم معانی ہے، علم بیان ہے، علم بدیع، یا جتنے بھی علوم ہیں یہ علوم عالیہ آلات ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے۔ کوئی آدمی اس نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پھر بھی اس کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد اسلام کا مزاج یہ ہے کہ لوگ سو جائیں۔ اب دیکھیں، لوگ سو جائیں، وہ کیسے اسلام کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ لوگ سو جائیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 3 صحابہ کی ڈیبیٹ سنی۔ ایک کہہ رہے تھے کہ میں نے اب تہیہ کر لیا ہے کہ ہمیشہ روزے رکھنے ہیں، دوسرے کہا میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی،
تیسرے نے کہا میں نے تہیا کر لیا ہے کہ اب میں نے ساری رات عبادت کرنی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تینوں کو جھٹک دیا. آپ نے فرمایا میری طرف دیکھو، میں رات کو جاگتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں. بلکہ آنے والی روایات میں آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سرکار بیدار ہوئے، سو گئے، پہلے بیدار ہوئے 2 رکعت پڑھیں، پھر بیدار ہوئے پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر بیدار ہوئے پھر 2 رکعت پڑھیں، بیدار ہوئے 2 رکعت پڑھیں. یعنی آپ بار بار سونے کے بعد جاگتے ہیں، جاگنے کے بعد سوتے ہیں. جس سے مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندے وہاں پر آرام کریں. اب جس سے آپ نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی اب روزہ رکھنے چھوڑنا ہے ہی نہیں. اب ہمیشہ روزہ رکھنے سے جو ایک انقطاع معاشرہ سے ہو سکتا تھا، ممکنہ انقطاع، آپ نے اس کو دور کر دیا. اچھا، جو آدمی کہتا تھا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، وہ میاں شادی نہیں کرنی، تو یہ افزائش نسل کا مسئلہ کیسے چلے؟ ہماری تہذیب کیسے پنپے؟ ہماری تمدن کیسے آگے بڑھے؟ یہ کہاں سے آ جائے گا؟ اور جو حضرت یہ فرما رہے تھے کہ میں نے اب ساری رات جاگنا ہے، فرمایا میری طرف دیکھو، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں. تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ عشاء کے بعد لوگ جلد سو جائیں. اب یہاں ذرا رک کر اتنی باتوں کے بعد وہ لوگ جو رات عشاء کے بعد وہ دن بھر کی خبریں لینے کے لیے کہ وہاں پر میرا نیٹ کیا کہہ رہا ہے، میسیجز کیا آئے ہیں، انہیں چاہیے کہ مغرب کے بعد کھول لیں، وہاں پر کو اپنے ٹائمنگ یوں بنائیں. کیونکہ جس وقت عشاء کی نماز کے بعد یہ مشاہدات تجربات ہیں، ہم اسی معاشرہ کے لوگ ہیں، ایک مرتبہ آدمی کھولتا ہے تو پھر یہ ایسا پنڈورا یہ کھلتا ہی چلا جاتا ہے. لہذا یہاں پر عشاء کی نماز کے بعد جلد سونے کا اہتمام کیا جائے تاکہ صبح جلد اٹھا جائے. البتہ وہ چیزیں جو رات کی باتیں ہیں اور وہ اسلام سے متعلق ہیں وہ اختیار کی جا سکے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر ہی تو باتیں کیا کرتے. اچھا، ایک مرتبہ آپ نے اپنے گھر میں مہمان بھیج دیے اور اپنے صاحبزادے سے کہا کہ انہیں کھانا بھی کھلا دینا. کھانا انہیں پیش کیا تو انہوں نے کہا جناب حضرت ابوبکر صدیق بھی آ لیں، مالک آ جائیں، پھر ہم کھاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھئی مہمانوں کو کھانا دے دیا؟ او جی مہمان تو آپ کی انتظار کر رہے ہیں، آپ کا تو پارا ہائی ہو گیا. آپ کے صاحبزادے کھسک گئے. آپ نے کہہ دیا کہ اچھا کھانا کھائیں، میں نے بھی کھانا نہیں کھانا. موڈ بن گیا، آپ تشریف لے گئے. مہمانوں نے کھانا کھایا لیکن عجیب برکت یوں پڑی. دیکھیں چونکہ اخلاص کی کتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے. مہمان مخلص تھے کہ ہم نے کھانا گھر کے مالک کے ساتھ کھانا ہے. گھر میں بیوی بچے مخلص تھے کہ مالک کے کہے کے مطابق ہم نے کھانا ابھی پیش کرنا ہے. مالک مخلص تھے کہ میں چلو یہاں سرکار کی بارگاہ میں ہوں، یہاں پر میرے ساتھی جا کر کھانا جلدی کھا لیں. یہ 3 محاذوں پر اخلاص جمع ہو گیا، مالک مکان، اس میں رہنے والے، آنے والے مہمان. اب رب کی بارگاہ میں یہ اخلاص اتنا پسند آیا کہ مہمانوں نے جب کھانا شروع کیا ہے، احادیث میں آتا ہے وہ ایک لقمہ توڑتے تھے تو رب ذوالجلال اتنی روٹی نیچے سے پیدا فرما دیتا. دیکھیں مولانا، یہ اخلاص کی دولت ہے، یہ اخلاص ہے. جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا، مخلصین لہ الدین حنفاء. اب دیکھیں یہاں پر اخلاص کی بڑی ویلیو ہے، اخلاص کی بڑی ویلیو ہے. بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرید الاسد، آپ نے مجھے ارشاد فرمایا مظہر فرید کا دیکھا تو نے کتنے لوگ ہیں وہ صبح سویرے جاگتے ہیں، جب سارے کے سارے لوگ سو جاتے اس کے بعد کہیں جا کر سوتے ہیں، مگر ان کا روحانی سفر آگے نہیں بڑھتا. کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا. اخلاص ہو کہ میں نے اپنے رب کو منانا ہے، اخلاص ہو میں نے اپنے مصطفیٰ کو منانا ہے، اخلاص نیت ہو تو وہ تھوڑا سا عمل جو ہوتا ہے نا وہ بھی بہت ہو جاتا ہے. دیکھیں مدینہ منورہ سے قافلہ چلتا ہے، غالباً ابو عبیدہ ہے، ان کی نگرانی میں، کہ اب یہ ساحل سمندر پر پہنچتے ہیں. کوئی چیز کھانے پینے کے لیے پہلے ایک کھجوروں کا توڑا تھا
وہ آپ دیتے رہے بالآخر وہ ختم ہو گئی، ایک ایک کھجور پر آ گیا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف پتے ہیں جو کھائے جا سکتے ہیں۔ دور سے ساحل سمندر پر دیکھتے ہیں کوئی چیز، بڑی چیز ہے ٹیلے کی صورت میں، وہ سامنے، تو آپ صحابہ اکرام وہاں پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ٹیلا نہیں تھا، یہ ایک مچھلی تھی جسے عنبر کہا جاتا ہے، اور یہ مچھلی اتنی بڑی تھی، مہینہ بھر اس میں سے کھاتے رہے، اور کتنا اتارتے تھے؟ ایک بیل جتنی بوٹی اس میں سے اتار لیتے، اس کو کاٹ دیا جاتا اور اس کو کھاتے پیتے رہتے۔ اب یہ اخلاص کی دولت تھی، مہینہ بھر کھاتے رہے، جب واپس آئے ہیں تو واپسی سفر بندھا تو واپسی پر بھی ان کے پاس تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کا انعام ان پر ہوا ہے، تو خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حصے کو مانگ کر رسول کیا ہے۔ یہ اخلاص کی دولت ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے مہینے بھر کا ساز و سامان کر دیا۔ باب الثمر بالعلم، تو یہ اخلاص ہے۔ ہاں، رات عشاء کی نماز کے بعد جلد سو جانا چاہیے اور پھر جلد اٹھا جائے۔ ہاں البتہ سونا کا ٹھیک ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی دینی مصلحت موجود ہو تو دینی مصلحت کی موجودگی میں رات عشاء کی نماز کے بعد بھی اس پر گفت و شنید کی جا سکتی ہے۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا لیث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن المسافر عن ابن شهاب عن سالم و ابی بکر بن سلیمان بن ابی حسمۃ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی قال صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات ظاہری کے آخری ایام تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عشاء کی نماز ہمیں پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا ارأیتکم لیلتکم ھذہ، مجھے بتاؤ نا آج کی رات کے حوالہ سے۔ اب یہاں پر دیکھیں عشاء کی نماز پڑھی اور آپ کھڑے ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز، یہ ہمارے باب سے جو متعلق ہے نا، عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی دینی مصلحت موجود ہو تو پھر جاگا جا سکتا ہے، اگر دینی مصلحت موجود نہ ہو تو پھر اسلام کا مزاج یہی ہے کہ نہیں، آرام سے سو جاؤ۔ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، بڑی عمر کے لوگ ہیں، یہ بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارے بچے رات بھر جاگتے ہیں۔ بچوں نے رات بھر جاگنا کہیں باہر سے نہیں سیکھا، وہ تم ہی سے سیکھا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا جی امی جی ٹی وی لگایا ہوا ہے، وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، تو بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ پھر ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ جن کے والدین جلدی سو جاتے ہیں، لائٹیں بند کی، چلو بھی چلو، وہ چند دن بچہ وہ کھیل کود کرے گا، ذرا چلے گا، لیکن جب وہ گھر کا مجموعی ماحول دیکھے گا، ابا جی تو سو گئے، امی سو گئے، اب تو وہ صبح تہجد کے وقت اٹھ رہے ہیں، آپ بچے کو کہیں یا نہ کہیں، وہ بچہ آپ کا رات کو جلدی سوئے گا اور صبح کے وقت جلدی اٹھے گا۔ بعض بچوں کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، جی ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے، کوئی تعویذ دیجیے۔ میں اسے پکا کرتا ہوں، میں تعویذ دوں گا، استعمال کرے گا، کہتا جی کروں گا، آیا تو اسی لیے ہوں۔ میں کہتا ہوں پھر ان کے سامنے پڑھا کرو، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو۔ جب تم پڑھو گے، جب تم کتاب پڑھو گے تو بچے کو لازمی طور پر احساس پیدا ہوگا، جب میرے ابا جی پڑھتے ہیں تو میں کیوں نہ پڑھوں، جب میری امی پڑھتی ہیں تو پھر میں کیوں نہ پڑھوں۔ فَإِنَّ الرَّاسَ مِئَةٍ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، آج سے 100 سال جب مکمل ہو جائے گا تو یاد رکھنا اس روئے زمین کا کوئی شخص، کوئی انسان یہاں پر باقی نہیں رہے گا۔ 100 سال، پہلا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تقریباً 100 سال کے بعد دیکھو، جیسے کہا جاتا ہے یار چند سالوں کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، ایک تو یہ مفہوم ہے۔ ایک تو یہ مفہوم ہوا کہ 100 سال کے بعد دیکھو بھائی دھیان سے رہا کرو، 100 سال کے بعد ہم میں سے کسی نے بھی نہیں ہونا۔
دوسرا مفہوم یہ ہے کہ 100 سال جب گزر جائے گا تو اس وقت جتنے امت مسلمہ کے اشخاص موجود ہیں یہ نہیں ہوں گے، جو روئے زمین پر ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے۔ یہاں پر زندگی زیادہ سے زیادہ 100 سال ہی ہوتی ہے، اس سے کیا زیادہ جینا کسی نے عمومی طور پر۔ اچھا اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، ان کے بارے میں 2 آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ خضر علیہ السلام وہ فوت ہو چکے ہیں، دوسرا کہتا ہے خضر علیہ السلام ابھی تک باقی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک بھی باقی ہیں، یہ اعتراض ان پر ہوتا ہے، حضور نے تو فرمایا 100 سال کے بعد سارے مر جائیں گے، جنہیں ہم خاص خجر کہتے ہیں نا، یہ وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو خضر کہتے ہیں نا سبزی کو، جو چیز سبز ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آپ خضر جو فرماتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں پر بیٹھتے تھے رب ذوالجلال نے انہیں اعزاز یہ دیا تھا، جہاں وہ تشریف فرما ہوتے تھے رب ذوالجلال وہاں پر ہریالی پیدا فرما دیتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام اس لیے انہیں کہا جاتا ہے خضر، یعنی سرسبز و شاداب خضر۔ تو وہاں پر بیٹھتے، وہاں پر چیزیں اگاتی۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ عطا فرمایا کرتے تھے، جتھے یار پب دھردا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ یہ جہاں پر وہ تو ایک مرتبہ، میں تو یہ کہتا ہوں، وہ تو ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام بیٹھتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے، وہاں ہریالی پیدا ہوئی، بعد میں خشک ہو گئی۔ مگر جس مٹی پر میرے محبوب نے قدم رکھا ہے، رب ذوالجلال نے ہمیشہ کے لیے اسے خاک شفا بنا دیا۔ لاؤ مولانا لاؤ، اللہ جتھے یار پب تردا اوتھے اگدا سرودا، اللہ اکبر۔ تو روئے زمین پر جتنی چیزیں 100 سال کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اعتراض ہوا کہ یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام، اب یہاں پر یہ تو جو کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں تو پھر یہ 100 سال کے بعد مرنے کا کیا کنسیپٹ ہوا جی؟ اس کا وہ جواب احباب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام وہ ہیں اصل میں آپ اس روئے زمین پر نہیں ہیں، وہ تو سمندروں پر ان کا ٹھکانہ ہے، اور یہ بات ہوئی ہے روئے زمین کی۔ اور یہ اعتراض ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے بھی۔ حضور نے فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا 100 سال کے بعد سارے مر جائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو اب بھی زندہ ہیں، تو پھر یہاں اس کا کیا جواب ہوگا؟ چلو وہاں تو 2 کمپنیاں بن گئیں، ایک کمپنی کہتی ہے کہ وہ خضر علیہ السلام فوت ہو گیا، دوسرے کہتے ہیں زندہ ہیں۔ بھئی یہاں پر علیہ السلام تو سارے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھا لیے گئے ہیں، تو وہ ابھی باقاعدہ حیات ہیں۔ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ ظاہر الارض، جو زمین پر ہیں وہ 100 سال کے بعد مر جائیں گے، آپ تو اوپر اٹھا لیے گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے یہ اشارہ فرمایا ہو کہ جو میری امت کے لوگ ہیں، جنہیں اب آپ امتی سمجھ رہے ہیں، یہ 100 سال کے بعد نہیں ہوں گے، اور وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے جلوہ فگن ہو چکے ہیں۔ اور یہ ایک اعتراض تو ابلیس کے حوالہ سے بھی ہوتا ہے کہ دیکھو نا کہ آج کل بھی ابلیس تو ہے نا، یہاں پر اس کو اتنی مہلت ملی ہوئی ہے کہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا۔ اغوا تبھی کرے گا جس وقت وہ ہوگا اور پھر ان کے اندر خدشات اور خطرات پیدا کرتا ہے۔ ابلیس تو ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ 100 سال کے بعد سارے مر جائیں گے۔ اس سے مراد ہوگا جو میری امت سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں تم دیکھ رہے ہو، وہ 100 سال تک وہ زندہ رہیں گے زیادہ سے زیادہ، اور پھر اس کے بعد وہ سارے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ بہرصورت یہاں پر سوال اور جواب اس کا ہوتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس قال بت فی بیت خالتی میمونة بنت الحارث۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، قال بت فی بیت خالتی میمونة، میں حضرت میمونہ ان کی تھی خالہ، ابن عباس کی خالہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی خالہ تھی حضرت میمونہ۔ کہتے ہیں میں آپ کے گھر میں ٹھہرا، اس وقت حضرت ابن عباس کی عمر چھوٹی تھی، چھوٹے ہیں، گھر میں ٹھہرتے ہیں، اور
اپنی خالہ کے گھر میں ٹھہرتے ہیں. زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہلیہ ہیں اور ہماری اماں جی ہیں. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عِندَهَا فِي لَيْلَتِهَا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ وہاں جلوہ فگن تھے. فی لیلتها، آج باری ان کی تھی. بعض کہتے ہیں کہ یہ اس وقت آپ ماہانہ عارضے میں تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فگن ہیں. اس لیے بھی یہاں پر ایک گھر کے اندر، خیر یہ تو محرم بھی ہیں، اپنی خالہ اور بھانجا کا تعلق ہے تو یہاں پر بھی ہیں. بہرحال آنے والے کو گھر کے مجموعی ماحول کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر ان کے گھر کا جو مجموعی ماحول ہے کیا میرے ٹھہرنے کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہاں پر ٹھہرے ہیں، بچپن میں تھے، بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ گھر کا ماحول یہ میرے ٹھہرنے کا تقاضا کرتا ہے کہ میں یہاں پر رہوں. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کو بیدار ہوئے. اب دیکھیں، ثم جاء الی منزلہ فصلی 4 رکعات، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 4 رکعات ادا فرمائی، 4 رکعات پڑھی پھر سو گئے. ثم قام، پھر آپ بیدار ہو گئے. ثم قال نام الغلیم، پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں غلیم، غلیم بچہ بچونگڑا، یہ پیار کا انداز تھا. جیسے کسی کو پیار سے کہتے ہیں آ بھی میرے بچونگڑے، کہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں بھئی غلیم، وہ چھوٹا سا بچہ سو گیا بھئی. پہلے تو 4 رکعات نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد سرکار آرام فرما ہوئے. او کلمتاً تشبہھا، یا اس کے مشابہ کے اور جملہ بولا جسے پتہ چلا کہ جس کے اندر احساس اپنائیت پایا جائے وہ جملہ بڑوں کو بولنا چاہیے. بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے بارہا دیکھا ہے کہ ایسے جملے بچوں پر بولا کرتے جس کے ساتھ بچوں کے ساتھ احساس اپنائیت ہوتا. مثلا کسی کو پیار سے بھئی صوفی صاحب آ گئے ہیں، بچہ خوش ہو جاتا. بھئی مولانا، بابا جی کا عمومی تقلیہ کلام، مولانا کہاں گئے تھے، مولانا کدھر گئے، تو یہ ایک احساس اپنائیت ہوتا ہے. وہ یا تشبہھا ثم قام فقمت عن یسارہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت پڑھی، آرام فرما ہوئے، پھر آپ سرکار کھڑے ہو گئے، میرے بارے میں پوچھا. اور محسوس ہی ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس آنکھ مچولی کر کے سن بھی رہے تھے. اٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، اور یہ میں عرض کروں یہ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ میں نے معمول دیکھا ہے. عشاء کی نماز کے مغرب کے بعد آ جاتے تھے آخری عمر میں، پہلے عشاء کے بعد آتے، مطالعہ فرماتے، سو جاتے، پھر اٹھتے لکھنا شروع کرتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھتے پھر لکھتے، پھر سوتے جاگتے، سوتے جاگتے. یہ اس طرح سے آپ کی بابا جی قبلہ نے یہ اتنی کتابیں تحریر کیں، اس قدر آپ نے کام کیا، یہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں حضور کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، اور حضور نے اب کیا کیا، بائیں جانب کھڑا ہوا. فجعلنی عن یمینہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے دائیں جانب کر لیا. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفلی نماز بھی، نفلی جماعت بھی ہو سکتی ہے، چونکہ حضور تو نفل پڑھ رہے تھے. یہ بعض اوقات یہاں پر ہم پڑھتے ہیں نا صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں، لیکن نفلی نماز ہو سکتی ہے. یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ بھی تو نفلی نماز ہے نا، تو وہاں پر صلاۃ کسوف جو ہے، صلاۃ خسوف ہم پڑھتے ہیں، تو یہ سورج گرہن کی نماز ہم باجماعت ہو کر پڑھتے ہیں، تو یہ بھی تو نفلی نماز ہوتی ہے. برصورت نفلی نماز میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابی چھوٹی عمر میں ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بڑی عمر کا نہیں ہے، چھوٹی عمر کا ہے، اسے بھی ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھ لی جائے تو پھر بھی باجماعت نماز ادا ہو جائے گی. فصلی 5 رکعات، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے 4 رکعت پڑھی تھی، اب 5 رکعت پڑھی. اب یہاں پر 5 رکعت پڑھی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھی آپ نے. اب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہلے 4 رکعت پڑھ لی، پھر آپ نے 5 رکعت ادا فرمائی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر 2 نفل پڑھ لیے، 3 وتر پڑھ لیے، 5 ہی ہو گئیں.
پھر اس کے بعد آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آرام فرما ہوئے، حتیٰ سمیت غطیتہ او خطیتہ، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خراٹوں کی آواز سنی۔ جو لوگ خراٹے لیتے ہیں انہیں بھی مبارک ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خراٹوں کی آواز وہ سنی گئی، ثم خرج الی الصلاۃ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز کی طرف چلے ہیں۔ یہاں بھی 2 رکعت آپ نے، پھر باقی روایات میں آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کم از کم یہ تہجد کی رکعت 2 رکعت، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عموماً 8 ادا فرمائی، یا 6 بھی پڑھی، 8 بھی ہیں، 13 رکعت کا بھی ذکر آتا ہے۔ مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے یہ روایات آتی ہیں، اور ہر ایک کا بعد میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھی سرکار نے وطر، وہاں پر احناف کہتے ہیں 1 رکعت پہلے 2 سرکار عطا فرما رہے تھے، آخر میں 1 رکعت پڑھی جو وطر ہے، اس کا مطلب ہے کہ آخری 3 رکعت کو حضور نے وطر بنا دیا، یعنی 2 رکعت جو آخری تھیں 1 ملا کر اس کو وطر کی نماز بنا دی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔